عدنان آئے عدنان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میت کے ساتھ قبرستان تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال اور اس کے اعمال. دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، اہل و عیال اور مال، اور صرف اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں. مال سے مراد غلام، لونڈی اور تکفین و تدفین کے لوازم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میت کے ساتھ قبرستان تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال. دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، اہل و عیال اور مال، اور صرف اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں. مال سے مراد غلام، لونڈی اور تکفین و تدفین کے لوازم. تشریح میں صاحب مزار حق لکھتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے، قبر عمل کا صندوق ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مرنے کے بعد تمہارے لیے میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں دنیا کی تر و تازگی اور زینت بھی ہے، جو فتوحات حاصل ہونے کے بعد تمہارے سامنے آئے گی. ایک شخص نے یہ سن کر عرض کیا کیا بھلائی اور خیر اپنے ساتھ برائی اور شر کو لائے گی؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا بھلائی اور خیر اپنے ساتھ برائی اور شر کو لائے گی؟ یعنی مثلا فتوحات کے سلسلے میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا کیا وہ بدی کو بھی ساتھ لائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے اور وحی الہی کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال قائم کر لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا اور پھر فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ گویا اپنے سائل کے سوال کو قابل تعریف سمجھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی برائی کو ساتھ نہیں لاتی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ بہار کا موسم جو سبزہ اگاتا ہے وہ بھلائی ہے، اور کسی قسم کی برائی بھی اس میں نہیں. لیکن وہ جانور کا پیٹ پھلا کر اس کو مار ڈالتا ہے یا ہلاک ہونے کے قریب پہنچا دیتا ہے. برائی سبزے میں نہیں، جانور کے فعل میں ہے. جب روز ہم اور کوئی حدیث پاک پڑھتے ہیں یا فجر میں یہاں پڑھتے ہیں تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور نور دل میں آتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جو نور صبح شام رات اور ہمیں ملتا ہے نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، گناہوں کے سڑے ہوئے گندے کام کرنے سے وہ نور پھر چلا جاتا ہے. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کی برکت سے واپس آ جاتا ہے. کیا انداز ہے، کیا سوال ہے، کیا جواب ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اللہ اس کو دل میں اتار دے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ برائی سبزے میں نہیں، جانور کے فعل میں ہے. یعنی گھاس کھانے والے جانور نے گھاس اس طرح کھائی کہ اس کا پیٹ خوب بھر گیا اور اس کے دونوں پہلو تن گئے، یعنی اس نے سبزہ کھانے میں حد سے تجاوز کیا اور ضرورت سے زیادہ کھا لیا، جو برائی اور خرابی کا باعث ہوا. پھر وہ دھوپ میں بیٹھا. جانور کی عادت ہے کہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے
تو وہ دھوپ میں جا بیٹھتا ہے تاکہ دھوپ کی گرمی سے پیٹ نرم ہو جائے. پتلا گوبر کیا اور پیشاب کیا، یعنی دھوپ کی گرمی نے پیٹ کو نرم کر کے پیشاب اور پاخانے کو خارج کر دیا، اور پھر چراگاہ کی طرف لوٹ پڑا اور گھاس کو کھایا. یہی حال انسان کا ہے. جب اس کو مال ملتا ہے تو وہ بے دریغ خرچ کرتا ہے اور معاصی یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور دنیا کا یہ مال سبز اور خوشگوار تر و تازہ اور لذیذ ہے. جو شخص اس کو جائز طریقے پر حاصل کرے اور جائز مصارف میں صرف کرے تو یہ مال بہترین مددگار ہے، اور جو شخص اس کو ناجائز طریقے پر حاصل کرے تو یہ مال اس کے حق میں اس شخص کے مانند ہو جاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال قیامت کے دن اس کا شاہد ہوگا، یعنی اس کے اسراف وغیرہ کی شہادت دے گا. تشریح میں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی دولت جب آتی ہے تو آدمی میں عیش اور آرام کی فکر اور آخرت سے غفلت شروع ہو جاتی ہے، اور دل میں بڑائی اور جاہ پیدا ہوتی ہے. ایسے کئی واقعات میرے علم میں ہیں کہ مجھے اس کسی کے دفتر کے جو سی او وغیرہ ہوتے ہیں، جو چیئرمین ہوتے ہیں، ان کے اسسٹنٹ نے خود بتایا. مجھ سے پوچھنے آیا تھا، میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھیں. کہا وہ جو سیٹھ صاحب ہیں وہ ایک عورت ہے بدکار، وہ اس کو لاکھوں روپے دیتا ہے، لاکھوں روپے، اور کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے اس عورت کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہیں، لاکھوں روپے، اور ماں باپ پر خرچہ نہیں کرتا. اولاد پر کیا خرچ، لاکھوں روپے اس عورت کے اکاؤنٹ میں، سونے کی انگوٹھی، یہ ہیرے کی انگوٹھی، اور پتہ نہیں ایک اشارہ وہ کر دے لاکھوں روپے برباد. ویسے بھی آپ لوگ سنتے ہی ہیں سب بار بار کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب کا بھائی کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ایسا ہے جو اللہ کے مقابلہ کر سکے؟ کوئی مقابلہ اللہ کے عذاب کا نہیں کر سکتا. اور جب عذاب آ جاتا ہے پھر اس کو دھیان کچھ بھی نہیں رہتا. یہاں تک کہ اس عورت کے چکر میں آ کر بے حیا اور شادی شدہ بھی اپنے ماں کو گھر سے نکال دیا. بوڑھی بیچاری خانقاہ میں آ کر روتی ہے حضرت کے خاندان کے پاس آ کر، خواتین کے پاس، یہ مجھے کہیں پناہ دے دیں، مجھے گھر میں ہی بیٹا نہیں آنے دے رہا. ایک ہی بوڑھی ماں نکال دیا. اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نظر کی حفاظت پر اتنا زیادہ زور دیتے تھے. جتنے جھگڑے آپ کو ملیں گے زیادہ تر کی بات ہو رہی میاں بیوی کے خاندان کے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی لڑکی ہوگی.